وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو بچوں؟ اللہ تم سب کو خوش رکھے، دین دنیا کی خوشیاں عطا کرے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سایہ قائم رکھے، تمہارے گھروں میں بھی سب کو اللہ اچھا رکھے، تمہارے بچوں کو بھی تمہارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اللہ ان تمام کو بھی دیندار بنا دے، اور اللہ ہمارا شمار صابرین اور صالحین بندوں میں اللہ ہمارا شمار کر. یا اللہ جو بھی بچے یہاں آئے ہیں، جو نئے بھی آئے، اللہ ان تمام کو دین دنیا کی دولت نصیب فرما. اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو اللہ ان کو صحت کامل عطا فرما، ان کی بیماریوں کو شفا عطا کر، اور ان کو دین دنیا کی دولت نصیب کروا، ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرما، اور جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرنا. اللہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے. کہ اللہ جو بھی ہمارے جائز حاجات ہیں، اللہ ان سب کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ ان تمام کی حاجات کو پوری کرے، اللہ ان تمام کو صحت کامل عطا فرمائے، دین دنیا کی دولت عطا کرے، اور ہم تمام کو اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی دیا اس پر صبر، اور جو نہیں شکر، اور جو دیا اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی ہم تمام کو اللہ توفیق دے. بچوں اپنی زندگی میں قرآن اور نماز کو اپنے زندگی کا معمول بنا لو. اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی. 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، ان کے رضا کی خاطر کسی کے گناہ پر پردہ کرنا. جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کی، تمام غلطیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اسی طرح اللہ ہمیں بھی دوسروں کے خطاؤں گناہوں کی پردہ پوشی کرنے کی ہم تمام کو توفیق دے. آمین. الحمدللہ. ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے بھی ٹھوکر کھاتا ہے. اگر والدین کی محنت سے ایک لڑکی ڈاکٹر بن سکتی ہے، انجینئر بن سکتی ہے، تو نماز ہی کیوں نہیں بن سکتی، پردہ کیوں نہیں کر سکتی؟ سب تربیت کی اور دینی تعلیم کی دینی کی وجہ سے ہے. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں گے، اور رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا، رات کے افکار پڑھنا، سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھنا، سب کو معاف کر دینا، دن بھر کے کاموں کا جائزہ لینا، اللہ سے دن بھر کی گئی غلطیوں کو معافی مانگنا، دل کا حال رب کو بتانا، دائیں کروٹ سونا، تسبیح پڑھنا. الحمدللہ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا نہیں بلکہ کسی کو نرمی سے پیش آئے تو سکون نماز میں رکھا گیا ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہے، اس طرح سکون عبادت میں رکھا گیا ہے. جس کو نہیں ملتا اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا دل بیمار ہے، اس کے دل میں، سینے میں جو دل ہے وہ اندھا ہو چکا ہے، اس لیے سکون محسوس نہیں کر پاتے. سکون جب کہ اس کے پاس نہیں ہوتا تو سجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بے شک دلوں کا سکون ہے. تو اللہ کی یاد میں الحمدللہ ہم کیا کریں گے؟ سکون تلاش کریں گے. اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ نماز ہے. انشاءاللہ نماز کو اول وقت میں پڑھیں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، اور اپنی زندگی میں نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی شامل کر لیں گے، جو ہم کو زندگی میں ہی نہیں مرنے کے بعد بھی ہماری مغفرت کرے گا. دعائیں کیجیے، کثرت سے دعائیں کیجیے. دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا. دعائیں لیجیے، کثرت سے دعائیں کیجیے. دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کوئی کچھ نہیں کرتا، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. جب ہمارا رب ہمیں سجدے سے پہلے دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ ہمارے مانگنے پر بھی ہمیں قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے. بس ہم کو ہمارا صبر آزماتا ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جس انسان کی زبان دراز ہو وہ انسان کبھی بھی رشتوں کو نہیں بچا سکتا، وہ اپنی زبان کی وجہ سے رشتے توڑ بیٹھتا ہے. ہمارے معاشرے میں 4 سال کے بچے کو صبح 7 بجے اٹھا دیا جاتا ہے کہ اسکول جانا ہے، لیکن 15 سال کے نوجوان کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ بچہ ہے. نماز فجر کا ادا کرنا انسان کو شیطان کے غفلت سے سب سے پہلی فتح ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام ہوتے مسلمان کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سب سے بری عادت جھوٹ ہے. سارے برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، جسے مکمل طور پر اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے.
مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے الحمدللہ یا رب العالمین. ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما، ہمیں رزق میں برکت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما. ہمارے اولاد کو بھی نیک اعمال کی توفیق فرما، اور ہم تمام کو ہمارے رکشہ قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور تمام کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ جن کے والدین ہیں اللہ ہم تمام کو بھی خوش رکھے، جن کے والدین نہیں دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ نہ کرے ان کو بخشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور وہ زندہ ہی الحمدللہ ان کا سایہ اپنے بچوں کے سروں پر صحت و ایمان کے ساتھ قائم کر. اللہ بارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنے محبت سے بھر دے، آمین. یا اللہ ہمیں ایسی معافی عطا کر جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت عطا کر جس کے بعد ہم گمراہ نہ ہو، اور آپ ہم سب سے ایسے راضی ہو جائے جیسے کہ بعد میں آپ کی ناراضگی نہ ہو. الحمدللہ. بس یا اللہ تو ہی بہترین محافظ ہے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جلال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گا. سیرت اچھی ہو تو نہیں ہونا چاہیے، ہم کو صورت سے نہیں، ہم کو سیرت اچھی کرنا چاہیے. اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو وہ کہیں بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ. تو ہم کیا کریں گے؟ اب اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. اللہ ہم تمام کو اللہ کے حکم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں سننے سمجھنے اور پڑھنے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. ہمیں دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما. جو لڑکیاں یہاں ہیں جو نئی بھی ہیں اللہ ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دین دنیا کی دولت اور جسمانی اور روحانی قوت عطا فرما. اور جس طرح ہم یہاں مل کر بیٹھے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں بھی مل کر بیٹھنا نصیب فرما. انشاءاللہ ہم تمام کو اللہ محشر میں رسوا ہونے سے بچا لے انشاءاللہ، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر. یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نفیس فرما، ان کا دیدار عطا فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر انشاءاللہ. یا اللہ ہمیں حسد جلن اور وقت سے بچانا، اور ہمیں حلال روزی کھانا نصیب فرما. یا اللہ ہم تمام کو ہمارے نیتیں اچھے بنانے کی توفیق دے انشاءاللہ. نیت میں کھوٹ ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، نیت میں خطرہ ہے، جھولی میں خطرہ، تو ہم کیا کریں گے؟ نیتیں اچھی کریں گے، جو ہمارے لیے مانگتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی وہی مانگیں گے انشاءاللہ. ہم تمام کو اللہ اچھی توفیق دے، ہدایت دے. ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا بچوں. تو اللہ سے ہم ڈھیروں دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اچھی توفیق دے، ہمارا شمار صالحین اور صابر بندوں میں کرنا، اور جس کو اولاد نہیں ہے ان کو بھی صالحین اور صابر اولاد عطا کر. یا اللہ یا مالک مشکل کچھ ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، جن کے گھر میں جوان لڑکیاں بیٹھے ہیں، اللہ ان تمام کو نصیبہ بلند کر، اور ان تمام کو دیندار لڑکے نصیب فرما. اور جن کے گھر میں لڑکے بھی ہیں اللہ ان تمام کے لیے بھی دیندار لڑکیاں عطا کر. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم جب بیٹھے ہیں یا اللہ ہم تمام کو ہمارے ہاتھ اوپر دعائیں مانگنے سے اللہ ہم تمام کو، اللہ ظاہر باطن کا سب جانتا ہے، پھر بھی ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ دعاؤں کو اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا کوئی رب العزت نہیں ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا. تو ہمیں معاف کر دے اللہ، ہمیں اللہ کی تابع داری فرما برداری کرنے کی، صبر و تقوی کرنے کی، اور شکر گزاری کرنے کی، اور ثابت قدم رہنے کی ہم تمام کو اللہ توفیق دے. یا اللہ یا بچوں صبر کریں گے، جو دیا ہے اللہ اس پر شکر کریں گے، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کریں گے انشاءاللہ. جو یہاں مانگے اگر اللہ نہ کرے کبھی دعائیں قبول نہیں ہوئی تو ہم کو کیا کریں گے؟ ہم کو اللہ مرنے کے بعد قیامت میں اس کی دعاؤں کا ہمیں اجر عطا کرے گا انشاءاللہ. بس یہی سوچ کر ہم روزانہ اپنی دعاؤں کو فرض نماز کے بعد اور زیادہ کر کے تہجد کے بعد انشاءاللہ دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں گے، اور نماز بھی اول وقت میں پڑھیں گے، قرآن شریف بھی پڑھیں گے. اور جو ان کلاسز کے بعد ہمارا قرآن بھی ماشاءاللہ زبردست کا بھی فرق معلوم ہو گیا، صحیح پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی صحیح پڑھ رہے ہو، قرآن بھی پڑھ رہے، تو اللہ تمام کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ
ہمیں قرآن کو اور نماز کو ہمارے زندگی میں شامل حال کر دے، جو مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہی ہم کو جنت الفردوس کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو یا اللہ ہم تمام کو اچھی توفیق دے، ہدایت دے۔ یا اللہ ہم دعائیں کرنے سے پہلے اپنے لیے بھی مانگیں گے اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں گے کہ یا اللہ رب العزت تمام کو جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو اللہ نہ کرے بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرما، اور سب کو دین کا داعی بنا دے۔ یا اللہ جو بھی بچے حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ ان تمام کو حافظ قرآن بنا دے، ان کا حافظہ تیز کرنا، اور ان کو انشاءاللہ جس طرح دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم میں بھی اللہ ان کو سبقت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ان کو اچھے نمبروں سے، امتیازی نمبروں سے ان کو کامیابی عطا کرنا انشاءاللہ بچے جو بھی اپنے دل میں جو بھی پڑھنے کا عزم کریں یا اللہ ان تمام کو اس کا بنا دے۔ کوئی ڈاکٹر انجینئر ہے، کوئی بھی ہے جو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اس تمام کو بھی کامیابی عطا فرما انشاءاللہ ہم کیا کریں گے بچوں، یہاں سے جہاں بیٹھے جو کیا کریں گے، ہم دل لگا کر سب کچھ سنیں گے جو بھی یہاں پڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سننے سمجھنے سے زیادہ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ان کلاسز میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو شامل کریں گے، اور اس کو جو بھی وہ بچے سنیں گے ان کو بھی اچھا جاتا ہوگا تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ کیا کریں گے بچوں، ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی ہم شامل کریں گے، اور جو باتیں ہم اچھی باتیں سنیں وہ بھی دوسروں کو بتائیں گے، تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ ہم کیا کریں گے، ہماری زندگی میں بیمار ہونے سے پہلے اللہ نہ کرے ہم کیا کریں گے، صدقہ دے دیں گے۔ صدقہ کیا کرتا ہے بچوں، آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہو سکا تھوڑا بہت ہم کیا کریں گے، صدقہ بھی دے دیں گے، دوسروں کی جو مدد کریں گے، جو پیسے والے صاحب حیثیت نے اللہ ان تمام کو اچھی توفیق دے، تو ہم کیا کریں گے ان کی بھی مدد کریں گے، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے بچوں کریں گے۔ اگر قریب ہے نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، جو بھی یہاں اچھی باتیں سنتے ہیں وہ بھی بتائیں گے، تو وہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس علم ہے تو کیا کریں گے بچوں، ہم دوسروں کو بتائیں گے تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تمام باتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ یا اللہ ہمیں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے۔ ہمارے والدین کو اللہ ان کو اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو سائے تمام بچوں کے سروں پر قائم رکھ، ان کو دین دنیا کی دولت عطا کر، اور ان کے قدر ہمیں ان کی زندگی میں کرنے کی ہم تمام کو توفیق دے، اور جو مرحومین ہیں اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں مقام کر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سننے سمجھنے سے زیادہ ان تمام باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا۔ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے نا بہنوں، ہاں، یہ اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ 4 دن ہمارے کتنے سارا وقت غفلت میں جاتا ہے، گناہوں میں جاتا ہے، کیا نہیں کرتے ہم لوگ، پھر بھی ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ ہاں کتنا بڑا احسان اور کرم ہے، ہم کو یہاں لا کر بٹھاتا ہے۔ جو سب سے بڑا دشمن ہے بہنوں، ابلیس، شیطان، اس کے بارے میں وہ ہم کو سب بتا رہا ہے یہاں پہ، ہے نا، کہ وہ کیسا ہے، اس نے کیا کیا کیا، وہ کیا کرنے والا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے نا۔ تو یہ سب جو آیتیں ہیں بہنوں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ is telling about شیطان everything، ہاں۔ اور یہ شیطان کیسا تھا بہنوں، یہ کثرت عبادت کرتا تھا، اس کے پاس علم بھی بہت زیادہ تھا، بٹ دا پرابلم اس کے اندر کیا تھا، ایگو ایشوز، ہے نا۔ اس کے اندر کیا نہیں تھا بہنوں، اس کے اندر اطاعت نہیں تھی، اس کے اندر فرما برداری نہیں تھی، سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے اندر کیا نہیں تھا، فرما برداری نہیں تھی، اطاعت نہیں تھی، اوبیڈینس نہیں تھا، کیونکہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کہا کہ سجدہ کرو، ہاں، تو اس کو کیا کرنا تھا، اللہ کی بات سن لینا تھا، مان لینا تھا، ہے نا۔ وہاں پر اس نے کیا کی بہنوں، نافرمانی کی، اور پھر اس نے کیا کیا، قیاس کرنے لگا، جسٹیفائی کرنے لگا، ہے نا، دلیلیں پیش کرنے لگا، اپنے آپ کو صحیح بتانے لگا۔ تو یہ سب
ہم لوگ جو ہے نا شیطان کے بارے میں پورے صفتیں جانیں گے بہنوں کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں ہیں جس سے ہم کو بچنا ہے اور ایسی کیا کیا باتیں اس کے اندر ہے جو ہم کو کرنا ہے, جو ہمارے اندر آنا ہے بہنوں. دونوں چیز سمجھنا ہے. اچھا, ایک تو بہنوں اس کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. کیا کیا اچھی باتیں پتہ ہے بہنوں؟ ایک تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا بہنوں, جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, تو پتہ ہے شیطان جو ہے وہ انتظار میں رہتا ہے. پریگننسی کے ٹائم پہ, ڈیلیوری کے ٹائم پہ صرف ہم لوگ نہیں ہوتے بہن, اوکے, ہم لوگ صرف انسان لوگ ویٹ نہیں کر رہے کہ ڈیلیوری نہیں ہوئی, ڈیلیوری نہیں. ایون شیطان وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے, وہ ویٹ کرتا رہتا ہے ہر ابن آدم کے لیے, ہر اولاد کے لیے وہ بیٹھا رہتا ہے. اوکے, اب کیا ہوتا ہے نا, اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال رہے گا بہنوں تو ہم لاسٹ میں کر لیتے ہیں انشاءاللہ, بیکاز یہ سب ریکارڈنگ ہوتا ہے نا, تو لاسٹ میں اگر آپ کی کوئی بھی سوال ہے آپ لوگ مجھے چیٹ میں لکھ دیں, یا تو پھر آپ لوگ مجھے جو ہے وہ کیا کرنا, نہیں میں ہمارے جو گروپس ہے نا الحمدللہ گروپس, وہاں پہ یوٹیوب لنک ڈال دینا, میں نے یوٹیوب لنک آن کر دیا ہے. اوکے الحمدللہ. اور آپ لوگ کے جو بھی سوال ہے آپ نوٹ ڈاؤن کریں, ہم لاسٹ میں کریں گے انشاءاللہ. اوکے, تو آ جاتے ہیں آیتوں کے اوپر کہ شیطان جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے. اوکے, اور پھر جیسے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے بہنوں, اس کا بھی ایک بچہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کنیکٹ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ شیطان جو ہے, ڈیول جو ہے, ابلیس جو ہے, اس کا بچہ ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, ساتھ میں ہو جاتا ہے. ایک ہمارے ساتھ فرشتہ ہے, ایک ہمارے ساتھ کون ہے, شیطان ہے. رائٹ. اب سنو بہنوں, اب ہم سب کو پتا ہے کہ بچپن میں بچہ کتنا بھی غلط کام کرے, گناہ کرے, وہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا. لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جب تک وہ میچور نہیں ہو جاتے ہمارے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا. ایک بار میچور ہو گئے پھر ہمارے نام اعمال میں لکھنا شروع ہو جاتا ہے نا, یہ حدیثوں سے ثابت ہے الحمدللہ. مگر شیطان یہ نہیں بولتا ہے کہ چلو میں ابھی کیوں آؤں, جب ابھی نام عمل شروع ہی نہیں ہو رہا ہے تو چلو میں بعد میں آتا ہوں, ہے نا. ایسا وہ نہیں کرتا بہنوں, وہ ابھی سے جو ہے وہ اٹیک کرنے کی پوری کوششیں کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے بہنوں, ابھی سے اپنا پورا جتنا ہو سکے اس بچے کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے, بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو ہے نا اب بچپن سے ہی اس کے ساتھ رہتا ہے, اس کو جتنا ہو سکے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. رائٹ. اور ایک بات بہنوں, اب یہاں پہ اس سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے کہ کبھی گیو اپ نہیں کرتا. یہ کتنا اسٹیٹ فاسٹ ہے, یہ کتنا ثابت قدم رہتا ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ چلو بچہ بڑا ہوئے گا پھر آ کے اٹیک کریں گے, نہیں. یعنی کہ اس کو جو ہے نا, اس کا جو پلاننگ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتا ہے بہنوں. یہ سب صفتیں ہیں نا ہمارے اندر ہونا چاہیے بہنوں. ابھی مجھے اگر نیک ہونا ہے تو میں کل اٹھ کے نیک نہیں ہو سکتی, ہے نا. آہستہ آہستہ آہستہ, جیسے بچہ ایک کرالنگ کرتا ہے, ایک رینگتا ہے, وہ فوراً بھاگتا نہیں ہے, وہ ذرے مہینے رینگتا ہے, پھر چلتا ہے, گرتا ہے, پھر آہستہ 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 وہ بچہ بھاگنے لگتا ہے. اسی طرح بہنوں ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم لوگ فوراً نیک نہیں ہو سکتے, ٹائم لگے گا, وقت لگے گا. اسی طرح بہنوں شیطان کا جو پلاننگ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتا ہے. آ رہا ہے سمجھ میں بہنوں؟ سوری. تو اس کی جو اچھائیاں ہیں, ہاں, اس کے اندر جو کوالٹیز ہے وہ ہم دیکھ کے سیکھیں گے. ہمارا دشمن ہے نا وہ, تو لانگ ٹرم پلاننگ رکھنا, کبھی گیو اپ نہیں کرنا, کبھی ہار نہیں ماننا, لاسٹ تک وہ اپنی پوری کوشش محنت کرتا ہے. ہم کو بھی بہنوں اسی طرح لاسٹ تک محنت کرنا ہے, گیو اپ بالکل نہیں کرنا ہے. آ رہا ہے سمجھ میں بہنوں؟ اور ہم کو اس سے کیا کیا سیکھنا ہے بہنوں؟ ہاں, اس سے جو ہے ہم اور کیا کیا سیکھیں گے. نو ہالیڈے, کبھی بریک نہیں لیتا, کبھی چھٹی نہیں لیتا, لانگ ٹرم کام کرتا ہی رہتا ہے. ہاں, بہت ہی اس کو عقیدہ بھی بہت ہے بہنوں, اس کا توکل بھی بہت ہے. اس کو پورا پتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں, میں اتنی کوشش کر رہا ہوں اور میں بہکا کے ہی چھوڑوں گا. یعنی اس کا لیول, عقیدے کا, یقین کا لیول دیکھو بہن. ہاں, ہمارا تو ول پاور ہی نہیں رہتا, ہمارا تو اتنا عقیدہ یقین ہی نہیں رہتا, پر اس کا بہت ہے بہنوں. تو یہ سب چیزیں ہیں نا ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, ہے نا, انشاءاللہ. اس کے علاوہ بہنوں اس کا مین ٹارگیٹ کون ہے؟ ہاں,
یہ کافروں کو مشرکوں کو ان لوگ کے پیچھے جائے گا ہی نہیں. تو ان لوگ کو پتا, اس کو پتا ہے یہ کافر کبھی ایمان نہیں لائے گا, اتھسٹ ہے, یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ آلریڈی شرک کام کر رہا ہے, تو یہ ان کے پیچھے جاتا ہی نہیں ہے. اس کا مین ٹارگیٹ کون ہے؟ جو بندے یا بندیاں نیک ہونا چاہتے ہیں, اسلام پر چلنا چاہتے ہیں, قرآن کلاسز میں آتے ہیں, دین پر چلتے ہیں, اس کا مین ٹارگیٹ اوکے مین اس کا مین کون رہتا ہے؟ دیندار لوگ, وہی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ مین ٹارگیٹ ہوتے ہیں. آ رہا ہے سمجھ میں بہنوں؟ اس کے بارے میں ہم پورا جان کر رکھیں گے. اس کو پتا تھا اللہ کون ہے, ہاں اس کو اللہ کون ہے سب پتا تھا بہنوں, مگر اللہ کی معرفت نہیں تھی, اللہ کی پہچان نہیں تھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دیکھو اللہ کو جانتا ہے نا, سب دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, سب باتیں ہو رہی ہے, پر اس کو ایسا نہیں ہے بہنوں کہ ارے مطلب میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں, میرا اللہ میں نہیں. وہ محبت کا لیول کہاں گیا اس کا, ہے نا؟ تو اس کے اندر کیا نہیں تھی؟ معرفت نہیں تھی, پہچان نہیں تھی اللہ کی. یہ اللہ کی بولتے نا, یہ اللہ کی قدر ہی نہیں کرتا تھا جیسے کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے نا. تو ہم کو ہے نا یہ سب باتیں یاد رکھنا ہے بہنوں. ہم کو اللہ سے معرفت ہونا چاہیے, پہچان ہونا چاہیے. اور وہ سب کہاں ملے گا پتا ہے بہنوں؟ جب ہم یہ کلاسز میں آتے ہیں, جب ہم حدیث کو جانتے ہیں, تو ہم اللہ کو پہچاننے لگ جاتے ہیں, اللہ کی معرفت ہمارے اندر آ جاتی ہے. اور ہم کو یہ سب جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے. اوکے انشاءاللہ. اور یہ سب باتیں کب ہو رہی ہے بہنوں؟ اللہ کے ساتھ جو یہ باتیں ہو رہی ہے اس کی کہ مہلت دے دے اللہ, ہاں اللہ نے بھی اس کو مہلت دے دی. یہ سب کب ہو رہا ہے پتا ہے؟ ابھی آدم علیہ السلام, ہاں وہاں پہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا تھا, پھر وہاں پہ پھونک مارے, روح ان کے اندر ڈالی گئی. دیکھو جب تک وہ مٹی کے بنے ہوئے تھے آدم علیہ السلام, تب تک کچھ حرکت نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, ہے نا, وہ بے جان تھا. پر جیسے اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے روح پھونکے, ہے نا, جیسے روح گئی بہنوں, ویسے ہی کیا ہوئی؟ آدم علیہ السلام حرکت کرنے لگے, ہے نا. تو ایک روح ہوتی ہے بہنوں جو ایک مٹی میں کے اندر جان ڈالتی ہے. اور اسی طرح بہنوں ہم لوگ بھی مٹی کے بنے ہوئے بے جان ہے بہنوں. جب ہمارے اندر یہ روح ہے, اور اسی طرح ہمارے اندر جب قرآن کا نور, حدیثوں کا نور آئے گا نا بہنوں, تو ہمارے اندر بھی کیا پیدا ہوگی؟ روحانی جان پیدا ہوگی. تو ہم کو بھی ہم کو بھی ہے نا بہنوں, یہ بولتے نا یہ علم بہت ضروری ہے, تاکہ ہمارے اندر دیکھو جب تک وہ بے جان تھا نا, ابلیس کو کوئی ڈر نہیں تھا, مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈال دیے, اس کو گھبراہٹ ہو گئی, وہ سجدہ کرنے سے ہی مکر گیا. حالانکہ وہ سجدہ کیا تھا؟ عزت کا, ہے نا, تعظیم کا سجدہ تھا, پر وہ بھی اس نے نہیں کیا. تو یاد رکھنا بہنوں, اگر ہمارے پاس یہ آسمانوں کا نور رہے گا, یہ جو مین نور ہے نا, قرآن کا نور, نالج, علم, حدیثوں کا نور, تو یاد رکھنا شیطان بھی کیا ہوئے گا؟ ہم سے ڈرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو ہمارے اندر جتنا آسمانوں کا نور رہے گا, اتنا ہی شیطان ہم سے کیا رہے گا؟ دور رہے گا. وہ اٹیک نہیں کر پائے گا, بیکاز ہم کو پتا رہے گا کہ اس کو کیسے کیا کرنا, اس کی ٹیکٹکس کیا ہے, وہ سب ہم کو ہے نا اس کا نالج رہے گا. تو ہمارے اندر نالج رہنا, قرآن کا, حدیثوں کا سب نور رہنا کیا ہے بہنوں؟ بہت ضروری ہے. الحمدللہ. اس کے بیسٹ فرینڈس کون ہے میں بتاؤں گی انشاءاللہ. اوکے, اب آیتوں کی طرف آتے ہیں بہنوں. جیسے کہ ہم کو کرونا وائرس نہیں دکھتا تھا, ہے نا, 2-3 سال پہلے کیسا تھا کرونا وائرس, ایک بیماری آئی تھی, پلیگ جیسا آیا تھا, وبا آیا تھا, ہم لوگ سب ڈر کے گھر میں بیٹھے تھے. حالانکہ بہنوں کرونا کا جو وائرس ہے وہ دکھتا نہیں ہے آنکھوں سے, ہے نا, پر ہم لوگ کو جو نیوز میں بولا گیا, جو ڈاکٹرز نے بولے, جو گورنمنٹ نے بولی, ہم نے وہ سب بات پہ یقین کر لیے. ہم نے سب نے ماسک پہن لیے, ہم نے سب نے ہمارا ہاتھ سینیٹائز کرتے تھے, ہے نا, ہم لوگ سب جو ہے وہ ڈسٹینس مینٹین کرتے تھے, ہے نا, اور ہم نے سب وہ کام کیا, ویکسین لگائے, سب کیے بہنوں, ہے نا. یعنی کہ ہمارے اندر جب یہ بات پتا چلا, ہم لوگ نے سب احتیاط کرے, رائٹ. اسی طرح بہنوں یہ شیطان یہ ابلیس ہم لوگ کو نہیں دکھتا, ہے نا, ہم لوگ کو یہ بالکل بھی نہیں دکھتا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس کے بارے میں پورا بتا دیا ہے. اور جب ہم کو اس کے بارے میں پورا نالج ہے بہنوں, تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط کرنا چاہیے. کیسے اس سے بچنا ہے, کیسے وہ ہم سے اٹیک کر
کرے گا, ہے نا. یہ سب جانکاری ہم کو بھی ہونا چاہیے. جیسے ہم کو کرونا کا ڈر تھا, اگر اللہ نہ کرے کرونا ہو بھی جاتا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا بہنوں, ہم ہاسپٹلائز ہوتے یا تو مر جاتے. مگر جس پر شیطان اٹیک کر دے گا, وہ تو کس پر اٹیک کرتا ہے بہنوں, ہمارے ایمان پر اٹیک کرتا ہے. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہم لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں. موت کے ٹائم بھی بہنوں وہ پورا اپنا زور لگا دیتا ہے. اور صرف زور کیوں لگاتا ہے پتا ہے, صرف اس کے لیے بہنوں کہ ہم ایمان کے بغیر چلے جائیں. سمجھ میں آ رہا ہے. اور اس وقت میں وہ شکلوں میں آئے گا, سمجھ میں آ رہا ہے, بہت روحانی شکلوں میں آئے گا, وائٹ کپڑوں میں آئے گا, بولے گا تو موت, ابھی تیری موت آنے والی ہے, چل تو میرے ساتھ میں یہ جو ہے وہ بول دے, میرے پر ایمان لے کے آ جا, میں تیرے کو بچا لوں گا, تیرے کو زندگی دے دوں گا, تیرے کو چانس دے دوں گا. وہ ایسے باتیں کر کے ہم کو کیا کرے گا, ایمان سے ہٹانے کی پوری محنت کرے گا, پوری طاقت لگا دے گا بہنوں. آ رہا سمجھ میں. اور اس وقت میں ہم کو کیا کرنا ہے, سوچو کتنا ہمارے اندر ایمان کا لیول ہونا چاہیے, کتنا ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے کہ موت کے وقت, ہے نا, ڈرنا نہیں ہے بہنوں ہم کو کہ ارے میں جا رہی ہوں دنیا سے. نہیں, ہم کو الٹا اس سے ہے نا جنگ لڑنا ہے. ہم کو اس وقت میں کیا کرنا ہے, جیتنا ہے انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ. تو آ جاتی ہوں میرے آیتوں کے طرف. اوکے, جو ہمارا سبق ہے, پر یہاں تک جتنے بھی باتیں بتائی گئی ہے بہنوں, سب کو سب کلیئر ہے. جی الحمدللہ. الحمدللہ. سب الحمدللہ. الحمدللہ سب سمجھ الحمدللہ. میں اچھا سمجھ میں آیا سسٹر. اوکے. الحمدللہ. حاضہ من فضل ربی. اگر میں بہت سمجھا رہی ہوں, کچھ بھی سر کے اوپر سے جا رہا ہے, تو آپ لوگ پلیز مجھے لاسٹ میں ضرور بتانا اور پوچھنا. اوکے, آ جاتے ہیں ہماری آیتوں کی طرف. اوکے, الحمدللہ. اب شیطان جو ہے وہ کیا بول رہا تھا اللہ سے, کہ یا اللہ, ہم نے لاسٹ ویک کیے تھے, جب اللہ تعالیٰ سے اس نے پہلے تو کہہ دیا کہ میں آگ کا ہوں, یہ مٹی کا ہے, میں بہتر ہوں. پھر اللہ نے اسے کہا کہ تو نکل جا, تو تکبر کرتا ہے تو یہاں سے نکل جا ذلیل اور خوار ہو کے. پھر اس نے فوراً وہاں پہ اللہ سے دعا کر لیا, حالانکہ اس نے نافرمانی کی, ہاں, اللہ کے ساتھ نافرمانی کی, پھر بھی اس نے کیا کیا بہنوں, وہاں پہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے. کب تک مہلت دے, قیامت کے دن تک. اور یہی وہ ریزن ہے بہنوں کہ اس کو کوئی موت ابھی نہیں آ رہی ہے, دنیا کی زندگی میں اس کو کوئی موت نہیں آ رہی ہے. اس کی موت کب آئے گی بہنوں, قیامت کے دن. سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو اس وقت موت آئے گی. ابھی اس کو وہ کتنے سالوں سے ہے, سوچ کے دیکھو, ہے نا, کتنے جنریشن سے وہ زندہ ہے, اس کو کوئی موت نہیں آ رہی ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے, ہر ایک کے ساتھ ہے بہنوں. میں نے یہ بات بھی بتائی تھی, وہ ہم کو ہے نا جھوٹی امیدیں, جھوٹے باتیں, جھوٹے وعدے کرتا رہتا ہے. فرشتہ بھی ہمارے ساتھ ہے جو ہم کو نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شیطان تھا بہنوں, ہاں, مگر ہمارے نبی نے اس کو کیا کر دیے, مسلمان بنا دیے. یہ صرف ہمارے نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے بس, اور کسی عام انسان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہیں کرنا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیا دے دیے, مہلت دے دیے. وہ ہمارے جیسے ہمارے جو رگوں میں خون جو سرکولیٹ ہوتا ہے نا بہنوں, اسی طرح وہ ہمارے رگوں میں وہ بھی کیا کرتا ہے, فلو کرتا ہے. یعنی کہ جب تک میں اللہ کو یاد کرتی ہوں, اللہ کا ذکر کرتی ہوں, اوکے, تب تک وہ مجھے کچھ بھی بہکا نہیں سکتا. مگر جیسے میں اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہوں, وہ فوراً آ کے مجھے کیا کرتا ہے, اٹیک کرتا ہے. آ رہا سمجھ میں. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی شیطان تم کو وسوسوں میں ڈالے, تم کو کیا پڑھنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پہلا چیز ہم یہ یاد رکھے بہنوں, شیطان سے حفاظت کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا ہے. اگر شیطان ہم کو آ کے ٹیمپٹ کرے, بہکائے, ہاں, تو ہم کو فوراً اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ پلیز مجھے پروٹیکشن دے, ہاں, مجھے بچا. کس سے, شیطان مردود سے. اور اس ٹائم پہ ہم پورا ٹرسٹ اللہ پر رکھے, ہم یاد رکھے اللہ کے عذاب کو, اللہ کی سزا کو یاد کرے. اور یاد رکھنا ہے بہنوں, جب تک میں اللہ کو یاد کروں گی وہ مجھے بہکا نہیں سکتا. the moment I forget اللہ, وہ آ کے کیا کرے گا, مجھے بہکانا شروع کر دے گا, وسوسے ڈالنے لگے گا. وہ صرف ہم کو کیا کرے گا, وسپرنگ کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے.
यही रीजन है बहनों कि वो हमको जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। वो बोलेगा कि देख तेरी फला पिक्चर चल रही है, फला टाइम पे तेरा सीरियल है, बस इतना वो बोल सकता है। वो जबरदस्ती खींच के जाके हमको हॉल में बिठाना या रिमोट हाथ में देना ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ओके, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग भी ब्लेम गेम खेलते हैं ना, कि हम लोग बोलते हैं अरे मैं नेक होना चाहती हूँ पर शैतान मेरे को करने ही नहीं देता, शैतान मेरे को है ना अच्छा होने ही नहीं देता। तो याद रखना बहनों, कल कयामत के दिन वो अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा और अल्लाह के सामने बोलेगा कि या अल्लाह, मैंने उसको जो है वो नहीं, मैंने सिर्फ उसको जो है वसवसे डाला, हालांकि इसने ही सब अमल किया। तो वो भी क्या करेगा, हैंड्स अप कर देगा, वो भी क्या करेगा, अपना हाथ उठा देगा। आ रहा है समझ में? मतलब कल अगर मैं अल्लाह को बोलती हूँ कि या अल्लाह जो भी मैं गुनाह कमाई ये शैतान की वजह से है, ऐसा एक्सक्यूज, ऐसा बहाना हम लोग नहीं दे सकते। वो कल के दिन अल्लाह के सामने ही बोल देगा कि या अल्लाह मैंने सिर्फ उसको टेम्प्ट किया, वसवसे डाला और ये ने ही जाके वो सब गुनाह किया। तो कल शैतान के ऊपर हम ये सब नहीं कर सकते। फिर उसने अल्लाह से क्या कहा बहनों, उसने अल्लाह से कहा कि या नाउज़बिल्ला कि या अल्लाह क्योंकि तूने मुझे बहकाया, मैं भी क्या करूंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। हालांकि अल्लाह ने उसको कोई गुमराह नहीं किया, कोई अल्लाह ताला ने उसको गुमराह नहीं किया बहनों, उसने खुद नाफरमानी की। मगर यहाँ पे उसने क्या किया बहनों, उसने अल्लाह को जैसा कैसा बोला कि या अल्लाह तूने ऐसे आजमाया क्यों, मेरे को ऐसा टेस्ट ही क्यों रखा जहाँ पे मैं गुमराह हो गया, है ना। अब जैसे बच्चे ने कांच का ग्लास तोड़ दिया तो बच्चा ये नहीं बोल रहा है कि सॉरी मम्मी मेरे से गलती हो गई, वो उल्टा माँ बाप को ही बोल रहा है कि तुमने मेरे को ये काम बोले ही क्यों, ना तुम ये काम बोलते ना ये का क्लास टूटता, है ना। आज भी कितने बच्चे माँ बाप को ही ब्लेम करते, तुमने किए ही क्या, हाँ तुमने क्या करे पूरी जिंदगी हमको, हाँ मेरे को सही से नहीं पढ़ा है, मेरे को सही से तरबियत नहीं करे। मतलब बच्चे खुद बहक रहे, बच्चे खुद रॉन्ग ट्रैक में है और फिर ब्लेम किस पे करते हैं, माँ बाप पे करते हैं, है ना। तो ये सब हो रहा है बहनों आज के जमाने में, है ना। और फिर इसने क्या बोला अल्लाह से कि या अल्लाह मैं कहाँ बैठूंगा, सीधे रास्ते पे बैठूंगा और उनको जो है वो क्या करूंगा, सीधे रास्ते से बहकाऊंगा। अब वो कैसे बहकाता है, वो क्या करता है, और इंशाल्लाह हम डिटेल में जानेंगे। ये लास्ट टाइम का सबक था बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ, आयत नंबर 17 पर, जहां पर अब क्या बोल रहा है वो, फिर जरूर मैं आऊंगा उनके पास, उनके आगे से और उनके पीछे से, उनके राइट हैंड से, राइट तरफ से और उनके बाएं तरफ से, यानी कि दाएं और बाएं दोनों तरफ से आऊंगा। और नहीं तुम पाओगे उनके अक्सर को, मगर कैसे, अक्सर को तुम क्या नहीं पाओगे, शुक्र गुजार नहीं पाओगे। अब ये जो आयत है ना बहनों, बहुत ज्यादा समझने की आयत है। इस आयत पर मैं सब बहनों को चाहूंगी वो गौर से सुने, उसके टैक्टिस को जाने। ओके, अब वो अल्लाह से क्या कह रहा है कि जरूर मैं, देखना, जरूर मैं आऊंगा उनके पास, यानी छोड़ूंगा नहीं, जरूर आऊंगा। और ये जो आती है ना बहनों, जो अरबी वर्ड है यहाँ पे, हाँ इसका मतलब क्या है पता है, आसानी के साथ आऊंगा, बस सहूलत आऊंगा। यानी कि मेरा जो आना है ना वो एकदम आसानी के साथ होगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगा उसके लिए किसी के पास आने का, वो बहुत एकदम आसानी के साथ बासहूलत आ जाऊंगा। ओके, कहाँ से आऊंगा, पहले तो उसने क्या कहा, उनके सामने से आऊंगा। अब हमारे सामने क्या है बहनों, हमारा फ्यूचर क्या है, आखिरत, राइट। अब वो आखिरत के लाइन से हमको बहकाएगा। वो क्या बोलेगा पता है, कि आखिरत जैसी कोई चीज ही नहीं है, मौत के बाद है ना, मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है, है ना। जो मक्के के मुशरिक लोग थे वो यही बात बोलते थे, देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, है ना। तकदीर के इस फैसले पर वो मानते ही नहीं थे, और हमारे को तकदीर के इस फैसले पर मानना क्या है बहनों, फर्ज है। अगर कोई बंदा सोचता है कि देयर इज नो लाइफ, डिस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो वो तो मुसलमान ही नहीं है ना। तो हमारा आखिरत पे अकीदा रहना बहुत जरूरी है। सहाबा का बहुत ज्यादा था, बहुत स्ट्रांग था बहनों,
ہے نا. اور یہی وہ ریزن ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, بہت کمزور ہے. ہم لوگ کو سب پتا ہے بہنوں, آخرت آخرت, ہم لوگ بولتے ہیں ہاں آخرت ہے, پر ہمارا جو فیتھ ہے, جو عقیدہ ہے, وہ اسٹرانگ نہیں ہے بہنوں. اینڈ دیٹس دا ریزن ہم لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے, ہے نا. اب دیکھو بہنوں, آخرت کے بارے میں وہ کیسے کیسی باتیں کر رہا ہے نا, کہ بول رہا ہے کہ آخرت جیسی چیز ہی نہیں ہے, اور کیا بولے گا, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا. وہ دن دیکھنا, آخرت کے دن سب کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ, سب کو معاف کر دے گا. اور ہمارے نبی کی سفارش تو ہے ہی ہے, نبی کی شفاعت ہو جائے گی, تو وائی فیئر, کرو جو کرنا ہے نا. اور کتنے جو پیر مرید ہوتے ہیں بہنوں, ان کے بڑے بڑے جو اولیاء ہوتے ہیں, وہ کیا بولتے ہیں ان کو, کہ ارے ہمارے پیر ہو جاؤ, ہم تم کو جنت لے کے جائیں گے, ہم تمہاری سفارش کر دیں گے. کیسی کیسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں نا, بس ہمارے مرید ہو جاؤ, ہم لوگ تم کو جنت ضرور لے کے جائیں گے. اور پھر ایسے لوگ ان کے فالوورز ہو جاتے ہیں نا. تو یاد رکھنا بہنوں, وہ آخرت کے بارے میں ہم کو کیا کرے گا, بہکائے گا. پھر وہ کہاں سے آئے گا, پیچھے سے بھی آئے گا. ابھی ہمارے ساتھ پیچھے کیا ہے بہنوں, دنیا ہے نا. ہماری دنیا سے بھی ہم کو وہ کیا کرے گا, ہم کو بہکائے گا. ایک تو فیوچر کے بارے میں ڈراتا رہے گا, کہ ارے دنیا کے لائن سے بھی کہ ارے تیرے بچوں کا کیا ہوئے گا, تیرا کیا ہوئے گا, مرد مر گیا تیرا کیا ہوئے گا. ہاں, فیوچر کے بارے میں ہم کو ہمیشہ ٹینشن سٹریس دیتا رہے گا. تیری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی, تیرے بیٹے کو بچہ پیدا نہیں ہوا, تیرے شوہر کا جاب نہیں ہے, تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے. ہمیشہ یہ سب باتیں بول 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 کے ہم کو سٹریس دے گا. وہ تو چاہتا ہی ہے بہنوں, ہم لوگ غمگین رہے, ہم لوگ سیڈ رہے, ہم لوگ کبھی خوش نہ رہے, ہم لوگ کو جو اللہ نے نعمتیں دی وہ دکھنے میں ہی نہ آئے, اور ہم کو شوگر, کولیسٹرول, بی پی سب آ جائے. وہ تو چاہتا ہی ہے ہم لوگ جلدی ٹینشن لے کے مر جائے. سمجھ میں آ رہا ہے, جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, دیکھو اللہ کا حکم بھی ہے, مگر کتنے لوگوں کو سٹریس سے ہو رہا ہے نا. تو وہ تو چاہتا ہی ہے بہنوں کہ ہم لوگ ہمیشہ یا تو فیوچر کا ٹینشن لے, یا تو پاسٹ جو ہو چکا ہے, جو ہمارے گناہ ہو چکا ہے, اس کے بارے میں ہم کو ندامت اور ریگریٹ اور ہم کو گلٹی فیلنگ کراتا رہتا ہے, کہ ارے تو نے کیا بڑے بڑے گناہ کی, تو معافی نہیں ہے, تو کیسی گنہگار ہے, تو ایسی ہے, تو ویسی ہے. وہ ہم کو نا امید کر دیتا ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں, ہم کو شیطان کے جالوں میں نہیں آنا ہے. وہ ہمارے فیوچر سے, ہمارے پاس سے وہ کیا بولتا ہے کہ ارے کتنی بورنگ لائف تو جی رہی ہے نا. دنیا کے معاملے میں بھی آ کے کیا بولتا ہے, کتنی بورنگ لائف تو جی رہی ہے, انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے, تو اتنا دین پہ چل رہی ہے, سب چھوڑ ڈالی تو نے, تے لائف میں کیا بھی نہیں ہے, بور ہو گئی ہوں لائف میں, ہے نا. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, ایک ایمان والے کی لائف میں جب اللہ اور اللہ کے رسول آ جاتے ہیں, تو وہ لائف کبھی بورنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے. دیٹ از دا بیسٹ لائف. وہ انسان جس کے اندر دین اسلام ہوگا, اس کے اندر سکون, اطمینان, خوشی. جب قرآن کلاسز میں آتے ہیں, ہماری روح کو کتنی خوشی ہوتی ہے بہنوں, اس کی غذا ہے یہ. جسٹ لائک میں ایک ریسٹورینٹ جاتی ہوں, بہت لگژری ریسٹورینٹ جاتی ہوں, اور اچھے اچھے پکوان میرے سامنے آتا ہے, تو میری باڈی کتنی خوش ہو جاتی ہے وہ سب چیزوں کو دیکھ کے, آئس کریم, کیک, پیزا, برگر, ہے نا. اسی طرح بہنوں, جب میں ایسی روحانی کلاسز میں آتی ہوں, تو میری روح خوش ہو جاتی ہے بہنوں. آ رہا سمجھ میں, میری روح کو غذا مل رہی ہے, اینڈ آئی ایم دا موسٹ ہیپیسٹ پرسن, الحمدللہ. اینڈ آئی کی ناٹ بی سیڈ, آئی کی ناٹ بی, مطلب مجھے اللہ کے لائن سے مجھے کبھی بھی اداس نہیں ہونا ہے. مجھے کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میری لائف بورنگ ہے. انفیکٹ ہماری لائف تو اور اچھی ہے, کہ حلال انٹرٹینمنٹ ہے اور گناہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی جو بھی ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں, تو حلال طریقے سے کر رہے ہیں, حجاب میں جا رہے, شریعت سے جا رہے, ہاں, کوئی نامحرم نہیں, کوئی خوشبو نہیں لگاتے باہر, میوزک نہیں ہے, ڈانس نہیں ہے, الٹا حلال طریقے سے ہم انجوائے کرتے. الحمدللہ, وی آر دا موسٹ ہیپیسٹ پیپل. ہم بہت خوش ہیں ہماری لائف میں, الحمدللہ. اللہ ہیز گیون می دا بیسٹ لائف. اس نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا, مجھے میرے نبی کی امت سے جو ہے وہ پیدا کیا, مجھے قرآن سے نوازا, مجھے حدیثیں دی. مجھے کیا بات کا ٹینشن, مجھے کیا بات کا ڈر, جب اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ کا علم میرے ساتھ ہے, وہ نور میرے ساتھ ہے, تو آئی ایم دا ہیپیسٹ پرسن. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے بہن. آ رہا سمجھ میں. شیطان چاہتا ہے میں غمگین رہوں, میں خوف میں رہوں, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے, نہ وہ کبھی غمگین ہوتے. تو مجھے پورے اپوزٹ پہ رہ کے جینا ہے. اللہ کی ہر بات پہ کیا ہونا ہے بہنوں, راضی رہنا ہے. پھر وہ کہاں سے آئے گا, میرے رائٹ ہینڈ سائڈ سے بھی آئے گا, ہے نا.
बाएं और दाएं, दाएं हाथ से भी आएगा, है ना। वो क्या करेगा बहनों, वो मुझे जो है मेरे दीन के मामले में, मेरे नेकियों के मामले में मुझे क्या करेगा, मुझे गुमराह करेगा। यानी वो नेकियों को बहनों मुझे बोलेगा अरे ये तो छोटी नेकी है, छोड़ना, ये क्या को कर रही है, बड़ी नेकी किससे पढ़, है ना। कितने ऐसे छोटे नेकियां है बहनों, हम लोग ये समझ के छोड़ देते हैं कि अरे ये तो छोटा है, से क्या करना। हालांकि छोटी छोटी नेकियां मिलके कल क्या बनेगी, पहाड़ बनेगी। नेकी नेकी को खींचती है, और छोटी नेकी को भी छोटा समझ के नहीं छोड़ना है बहनों, कोई नेकी छोटी नहीं होती। जैसे कि सामने एक मुसलमान लड़की है और स्माइल करना सुन्नत है, सवाब है, नेकी है। अब वो बोलेगा क्यों ये छोटे छोटे नेकियां कमाना, हाँ, अनजान लोगों को सलाम करना, उनको देख के मुस्कुराना, छोड़ो ना। हाँ, बड़े करेंगे, बड़े करेंगे, और बड़े भी करने नहीं देगा बहन। समझ में आ रहा है, वो छोटी नेकियों से हमको क्या करेगा, हटा देगा। और हमको याद रखना है बहनों, छोटी नेकियों को भी मामूली समझ के नहीं छोड़ना। एक नेकी का फर्क होगा बहनों, और ये एराफ का जो सूरा है वो वही है ना, कि जिसकी नेकियां और गुनाह बराबर हो जाएंगे वो कल उस दीवार पे बैठे रहेंगे, है ना। तो याद रखना है बहनों, नेकियों को कभी छोटा या मामूली मत समझना, कल ये पहाड़ों के वजन पर होंगे, और कल हमको ये काम आएंगे और बचाएंगे हमको। तो कभी भी हमको ये नहीं सोचना है। और वो हमको क्या करता है पता है, मैंने लास्ट टाइम ही बताई थी, छोटी नेकियों से आके वो हमको क्या करता है, गुमराह कर देता है। मतलब वो ऐसी ऐसी, मतलब कुरान क्लास में बैठी हूँ, हाँ, कुरान क्लास में बैठी हूँ, बोलेगा छोड़ना, अभी कुरान क्लास में बैठ के तू क्या 2-3 आए तो समझेगी, इससे अच्छा है कि चल, चल जाके पारा पढ़ लेते, हाँ, चल एक पूरा पारा हो जाएगा, ये आधे 1.5 घंटे में तेरे 3 पारे हो जाएंगे, आधे आधे घंटे में 3, है ना। तो 1.5 घंटे में 3 पारे हो जाएंगे, क्या यहाँ बैठ के 4-5 आयत समझ रही है। तो वो ऐसा लाके भी हमको क्या करेगा, बहका देगा। छोटी नेकियों के थ्रू आके भी बहका देगा, या छोटी नेकियां बहुत छोटी है बोल के भी हमको करने नहीं देगा। तो उसकी टैक्टिस को समझना है बहनों, समझ में आ रहा है। और फिर वो क्या करेगा, दाएं से और बाएं से, है ना। अब बाएं हाथ में क्या है बहनों हमारे, बाएं हाथ में हमारे जो गुनाह है, जो दुनिया है ना, दुनिया गुनाह करवाएगा। दुनिया हमको ब्यूटीफुल हसीन करके, मुज़य्यन करके हमको क्या करेगा, गुमराह करेगा। अब देखो ना, कल ही मैं एक फंक्शन में गई बहनों। अब वो फंक्शन में मैं देख रही हूँ, कोई लंदन जा रहा है, कोई सऊदी में है, कोई यहाँ है, कोई वहां है। तो दिल में ऐसा आता है कि अरे मैं भी ऐसा कुछ करूँ ना, मैं भी मेरे हस्बैंड को बोलूं चलो ना यार, हम लोग भी अच्छा कमाएंगे, हम लोग भी चले जाते, सऊदी चले जाते, हम लोग भी लंदन चले जाते, हम लोग भी यहाँ चले जाते, हम लोग भी वहां चले जाते। यानी कि वो एक टेम्पटेशन डालता है बहनों। सब दूसरों का सुनते हैं कि वो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे, ये जी रहे। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब बोलते ना, अल्लाह ही डालता है। फिर दिल दिल में आता है कि नहीं, तौबा तौबा तौबा, बहुत अच्छी लाइफ अल्लाह ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से कनेक्टेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज ये जो भी ये फॉरेन कंट्री से कनेक्टेड थे, उनकी माँ फिर मेरे को बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को तुम जरा समझाओ, जरा दीन के बारे में बोलो। उन लोग है नमाज पढ़ लेते, हिजाब कर लेते, पर कहीं ना कहीं ये कुरान से कनेक्टेड नहीं है। खाली पढ़ने का पढ़ लेते हैं, पर कुरान की समझ नहीं है, यानी बहुत दीन से दूर है। समझ में आ रहा है। तो फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करी कि नहीं अल्लाह, हमको हमारी लाइफ से खुश रहना है, दुनिया के इसमें बहकना नहीं है ना, टेम्प्ट नहीं होना है। यानी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है ना। तो यहाँ पर याद रखना है बहनों, वो कैसे हमको बहकाएगा, दाएं से बाएं से। यानी उसने 4 जगह का नाम लिया बहनों, आगे से पीछे से, राइट से लेफ्ट से, मगर उसने 2 जगह का नाम नहीं लिया, है ना। अल्लाह का शुक्र है, एक तो उसने ऊपर से नहीं बोला और नीचे से नहीं बोला। तो ये 2 जगह है जहां से शैतान हमको नहीं बहका सकता। उल्टा वो चारों तरफ हमारे है बहनों, जो हमको वो क्या कर रहा है, बहका रहा है। समझ में आ रहा है बहनों। सोचो वो कैसा दुश्मन है। एक होती, हमने दुनिया के लाइन से भी दुश्मनी देखी है, राइट। पर वो ऐसा दुश्मन है जो चारों तरफ से हमारे साथ है बहनों, उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है। हमको तो वो दिखता भी नहीं है, हाँ, वो हमको देख सकता है, वो हमारे बारे में पूरी जानकारी रखा है, चारों तरफ से हमको बहका रहा है। पर अगर वो 2 जगह नहीं बोला, कौन सा 2 जगह उसने नहीं बोला बहनों, एक ऊपर से, बिकॉज अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की बड़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर। और उसने नीचे से नहीं बोला, और नीचे से क्या है बहनों, नीचे हम सजदा करते हैं, और नीचे से जो है एक बंदा अल्लाह के सामने वो बताता है कि वो बहुत
چھوٹا ہے, بہت ہی عاجز ہے نا. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, ہم کو کبھی بھی یاد رکھنا وہ اوپر سے نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ کی رحمت برستی ہے, اور وہ نیچے سے نہیں آ سکتا. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے, ہمیشہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہنا, سجدوں میں اضافہ کرنا ہے, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے انشاءاللہ. دیکھو بہنوں, سب گناہ مین آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں نا, گناہ جتنے بھی دیکھو ہم لوگ آنکھوں کے اشارے سے, آنکھوں سے ہی مین ہوتا ہے. تو جو پکچرز ہوتے ہیں نامحرم ہوتے ہیں نا, تو یاد رکھنا ہے بہنوں, قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو, اپنی آنکھوں کو کہہ دو مسلمان مردوں سے اور عورتوں سے کہ اپنی نگاہ کو کیا کرو, نیچے رکھو. تو ہم کو ہمیشہ کیا کرنا ہے بہنوں, اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے, اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھنا ہے, عاجزی رہنا ہے. بڑائی کس کی ہو, صرف اور صرف اللہ کی, اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں, اور اپنے آپ کو کبھی بھی کیا سمجھنا ہے, کمتر سمجھنا ہے. کبھی ہمارے اندر نیکیوں کا اور یہ عبادت کا, یہ نالج کا گھمنڈ ہے نا, بڑپن, تکبر نہیں آنا ہے بہنوں. میں سمجھ جاؤ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہی ہوں, تہجد گزار ہوں, پردہ کر کے باہر نکلی, ہاں فنکشن میں گئی, اور وہاں جا کے سوچ رہی ہوں اللہ میں سب سے اچھی ہوں, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ میں دیکھو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں, قرآن کلاس میں ہوں, قرآن کلاس چلاتی ہوں, اور میں دیکھو تو پردہ کر کے آئی, کتنی عورتیں پردہ وہاں نہیں کر رہی ہے, وہ لوگ تو نماز بھی برابر نہیں پڑھتے, میں ہی اچھی ہوں بول کے. ایسا میرا اگر دماغ میں ایسا آ گیا, مطلب سب ضائع ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ, کس کا قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. ہمارے اندر بہنوں تکبر, ایگو اور گھمنڈ, اکڑ, یہ سب نہیں آنا ہے. اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا ہے. یہ سب کس کے صفتیں ہیں بہنوں, یہ سب شیطان کے صفتیں ہیں, اور ہمارے اندر یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں بہنوں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اور ایک صحابہ جو نابینا تھے, ام مکتوم ان کا نام ہے, وہ آ گئے تھے, اوکے, ابن مکتوم. اور حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے وہ پردہ نہیں کیے ان کے سامنے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ارے وہ تو نابینا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اندھا ہے, وہ نابینا ہے, تم تو نہیں ہو نا, ہاں تم تو نہیں ہو نا, تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یعنی ہم کو یاد رکھنا ہے بہنوں, کوئی سامنے والا کرے نہ کرے, ہاں ہم کو دیکھو یہاں پہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا سے کہا جا رہا ہے, تو سوچو ہم کو کتنا اس پر چلنا ہے بہنوں. ہم کو بھی ہماری نگاہ نیچے رکھنا ہے, ہم کو بھی حجاب کرنا ہے. یہ کبھی نہیں سوچنا ہے کہ ارے میرے کو ابھی کوئی فیلنگ نہیں ہے, میرا شوہر ہے, اب میرے کو بچے ہیں, میں ابھی نواسے پوترے ہیں, میں ابھی اچھا, میرا دل صاف ہے, آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے. یہ سب ڈائلوگ ہم سنتے ہیں بہنوں سے, ہے نا. اور مین نیت ہوتی ہے, کتنی عورتیں حجاب میں ایسا کرتی ہے, ہم ایسے نہیں ہیں اس لیے ہم ویسے نہیں. ہم کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے ہم کو ویسا کرنا ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم اکثر لوگوں کو کیا نہیں پاؤ گے, شکر گزار, گریٹفل ونز نہیں پاؤ گے. تو اس کے بیسٹ فرینڈز کون ہے بہنوں؟ شیطان کے بیسٹ فرینڈز کون ہے؟ جو انسان ناشکری کرتا ہے وہ شیطان کا کیا ہے, بیسٹ فرینڈ ہے, ایک دم دوست بن جاتا ہے. اب یہ ناشکری پن کیا ہے بہنوں؟ شکوہ شکایت کرتے رہنا ہمیشہ. کیوں یہ 5 ٹائم کی نماز ہے, کیوں اللہ نے عورتوں کو پردہ لکھا, کیوں یہ ہم کو آزادی نہیں, کیوں ہمارے شوہر ہمارے اوپر کنٹرول کرتے, کیوں ایسی لائف, کیوں ویسی لائف, کیوں بارش پڑی میرے کپڑے بھیگ گئے, کیوں میں ایسے گھر میں گئی جہاں میرے سسرال والے ایسے ہیں, کیوں میرے بچے ہیں نا اس کے بچے کے جیسے فرما بردار نہیں ہے, کیوں میری لائف میں اتنا ٹینشن ہے, کیوں میری لائف میں اتنی بیماریاں ہیں. ہمیشہ ایک بندہ کیا کرتا رہتا ہے, کمپلین, شکوہ شکایت, مجھے یہاں درد ہے, مجھے ایسا ہے, مجھے ویسا ہے. روز دیکھو بہنوں, کوئی بھی بہن سے پوچھو کیسے ہو, الحمدللہ سب ٹھیک ہے, پر کیا بولوں, رات بھر سوئی نہیں,
ऐसा दांत में दर्द, ऐसा कमर में दर्द, मैं क्या बोलूं, ये वो। अरे कितने साल सुकून की नींद सोए हम लोग, एक रात नहीं सोते बहनों, हमारा चालू हो जाता है। सबर का मादा ही नहीं रहता है ना, सबर ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं बहनों, खाली मुंह खोले तो शिकायत है ना। ऐसा हमको नहीं करना है। देखो बहनों, अगर सजदे का हुक्म होता तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, अगर सजदे का हुक्म होता तो मैं औरतों को कहता कि शौहर के सामने सजदा करे, अगर होता तो। यानी हम लोग हमारे शौहर लोग को बहुत चाहते है ना, बहुत चाहते, एक हद तक केयर भी कर लेते, मगर हम उनकी इज्जत नहीं करते है ना, इज्जत को उछाल देते। याद रखना बहनों, ये आदमियों को क्या चाहिए कि हम उनके शुक्रगुजार रहे, हम शुक्र करें बहनों, वो बहुत सारे हुकूक हमारे अदा करते हैं। कहाँ जाते बहनों, एक औरत को एक शौहर का पिलर, एक सुतून रहना बहुत जरूरी है। अगर एक शौहर जिस बहन का नहीं होता, उस सब आदमी लोग की निगाह उस औरत पर आ जाती है, करेक्ट। अगर पता चल जाए इसका शौहर इसके साथ नहीं है, देखो कोई भी ऐरा गहरा आके हमको लाइन मारेगा, हमारे पीछे पड़ जाएगा। जब तक पता रहता है इसका शौहर है, कोई दूसरा आदमी फटकता नहीं है बहनों, याद रखना ये बात। शौहर एक इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतना बड़ा हमारे लिए अमन की चीज है, वो हमारे तमाम हुकूक को अदा करते। हम लोग क्या करते, वो सब पे पानी फेर देते, बोलते तुमने क्या आज किए, ये मेरी अम्मा दी, वो मेरा बाबा दिया, वो मेरा ये सब मई करी, तुम क्या किए। हम लोग सब भूल जाते हैं बहनों, नाशुक्री के अल्फाज बोल देते है ना। तो याद रखना है बहनों, शैतान तो चाहता ही है कि मियाँ बीवी के बीच में दरार आ जाए, वो अलग हो जाए। उसको सबसे बड़ी खुशी कब होती है, जब मियाँ बीवी के बीच में जो फाइट्स हो जाए, है ना। तो याद रखना है बहनों, यस प्रोटेक्टर है, खवाम है ना। तो हमको हमारे शौहर की खाली एक चीज बहुत करना है, इज्जत बहुत करना है। चार के सामने उसके ऐबों के बारे में ना बोले, उसकी इज्जत को ना उछाले बहनों। पता है जब हम लोग उनकी तारीफ, कोई तारीफ करता है बाहर, कोई औरत तारीफ करती है, वो लोग लड्डू हो जाते हैं। अगर मैं मेरे शौहर की तारीफ करूं, मैं मेरे शौहर को बोलूं आज क्या स्मार्ट दिख रहे हो, आज तुम कितने अच्छा, तुमने मेरे को आज देखे, आज तुम कितने प्यार, तुम मतलब उसको प्यार की बातें करो, उसका केयर करो, देखो हमारा शौहर कितना खुश हो जाता है। झूठी तारीफ ही सही कभी कर लो बहनों, कि तुम कैसे ये घर को संभालते हो, क्यों कितना अच्छा लेके चलते हो, पता है वो कितने खुश हो जाते हैं, सातों आसमान पे पहुंच जाते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए बहनों, सिर्फ एक तारीफ कर लो, सिर्फ उनको प्यार के दो बोल लो, वो हमारे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। हम लोग को ना ये मीठी छुरी चलाने नहीं आती, हम लोग सब अच्छा करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसका सब केयर करते हैं, पर जबान से खराब हो जाते, इतना बुरा भला बोलते, पता है दूध पिलाते हैं उसमें मक्खी डाल देते है ना। तो वैसा हमको नहीं करना है। समझ में आ रहा है। वो हमारे शौहरों की हम इज्जत करें, तारीफें करें। जब हम इज्जत नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे, तो देखो अल्लाह भी सब देख रहा है ना, फिर अल्लाह किसी बाहर वाली को लाएगा जो उसकी इज्जत करेगा, जो उसकी तारीफ करेगा। आ रहा है समझ में। फिर हम रोते रहते हैं, अरे शौहर चला गया हाथ से, क्यों चला गया, तुमने वक्त नहीं दिए, तुमने उसकी तारीफ नहीं किए, तुमने उसका शुक्र नहीं किए, तुमने कभी भी नाशुक्री के अल्फाज बोले, तो फिर क्या होएगा बहनों, है ना। तो हमेशा याद रखना कि शैतान का बेस्ट फ्रेंड कौन है, जो भी इंसान जो है वो क्या होते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं, ना शुक्रे होते हैं। और जो जितना शुक्र करता है ना बहनों, अल्लाह तबारक ताला उसको थोड़े पर, उसके लिए वो काफी हो जाता है, वो थोड़े पर वो राजी हो जाता है बहनों। तो बहुत ज्यादा हम शुक्र करें, जो भी लाइफ हमको दी गई है बहनों, हम उस पर हमेशा राजी रहे, हमेशा खुश रहे बहनों। और ये जो शुक्र है ना बहनों, ये कल्बी है, ये दिल से है, ये लिसानी यानी जुबान से है। ओके, हम लोग दिल से शुक्र कर देते हैं, जुबान से कर देते हैं, पर अमल से नहीं करते बहन। अमल से भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब अल्लाह ने हमको इतनी बेहतरीन जिंदगी दिया है, तो उतनी ज्यादा हम क्या करेंगे, इताअत करेंगे, फर्मा बरदारी करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर नमाज पढ़ रहे, पूछ रहे कि भाई तुम क्यों, तुम्हारे को तो पिछले तुम्हारे पास के गुना, फ्यूचर के गुना सब माफ हो गए, फिर इतना क्यों इबादत कर रहे रात रात भर, हाँ क्यों इतना इबादत कर रहे। तो वो क्या जवाब देते बहनों, कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। यानी शुक्र गुजारी कैसे होती है बहनों, ज्यादा इबादत करके। समझ में आ रहा है। हम लोग का ये हाल होता है कि ज्यादा पैसा आया, ज्यादा नेमत मिली, हाँ बच्चा अच्छा मिल गया, शादी अच्छी हो गई, शौहर अच्छा मिल गया, हम नाफरमानी करते। अच्छा बॉडी मिल गया तो कपड़े कम पहनते, है ना।
हम लोग पूरे उल्टे हो जाते हैं बहनों। तो हमको ऐसे नहीं होना है। अल्लाह की मारिफत जब हमारे अंदर नहीं थी ना बहनों, मैं अपना ही एग्जांपल बोलती हूँ, जब तक मैं अल्लाह को नहीं पहचानती थी ना बहनों, यानी कि नमाज पढ़ लेती थी, हाँ, कभी हिजाब अपने हिसाब से, शादी रहे तो नहीं करना, चलो भाई यहाँ वहां जाना है तो हिजाब कर लो, हाँ, तो अपनी लाइफ अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे थे। पर क्या सोच के जी रहे थे कि अरे नमाज तो पढ़ ली ना, नमाज तो पढ़ ली ना, अल्लाह ने तो क्या बोला, नमाज पढ़ लो बोला ना, नमाज पढ़ ली ना, है ना। तो उसे धोखे में शैतान रखता है हम लोग को, है ना। तो बहनों, जब तक ये अल्लाह की मारिफत नहीं थी, तब तक कैसी लाइफ जी रहे थे, सब अच्छा हो रहा है, अल्लाह की इबादत करो, हाँ, अल्लाह ना करे कुछ भी लाइफ में खराबी आ जाती थी, मैं गुस्से में आ जाती थी और मैं शिकायतें करती थी कि अरे मैंने तो 5 टाइम की नमाज पढ़ी, मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाँ, मेरे साथ ऐसा कैसा हुआ, ये लॉस क्यों हुआ, ये मेरा रिपोर्ट जो है ऐसा कैसा आ गया, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, हाँ, मैं तो कोई गुनाह ही नहीं करती, अपने आप को बहुत नेक समझते, अपने आप को बहुत बड़ा समझते, मैं तो तहज्जुद गुजार थी, अल्लाह ताला ऐसा किया कैसा। और फिर कितने लोग गुस्से में नमाज छोड़ देते, कितने लोग अल्लाह से नाराज हो जाते बहनों, आपने सुना होगा, देखा होगा ऐसे लोगों को। तो ये सब क्या है बहनों, शैतान की आदत है, शैतान की सिफत है। क्यों? अल्लाह की मारिफत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला आजमाएगा, है ना, देकर भी आजमाएगा, लेकर भी आजमाएगा। हम लोग क्या करते हैं ये सब चीजों में, ये ज्यादा जरूरी है ना। हमको तो अल्लाह के देने पर शुक्र करना है और इबादत करते रहना है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करके इबादत करना है, फरमाबरदारी करना है। और उसी तरह कुछ अल्लाह ताला ले लेगा तो भी हमको क्या करना है, अल्लाह का शुक्र करते हुए, सब्र करते हुए, बर्दाश्त करते हुए अल्लाह की फरमाबरदारी ही करना है। और दोनों मामले में मोमिन के लिए क्या है बहनों, खुशखबरी है ना। मगर जब ये सब मारिफत कब मिली पता है बहनों, मुझे कुरान क्लासेस आने के बाद, कुरान खोलने के बाद, कुरान को जानने के बाद। वरना मैं भी कैसी थी, मतलब अभी भी ऐसी नहीं हूँ, बता रही हूँ एग्जाम्पल से, कि इस्लाम के किनारे पर जी रही थी, समझ में आ रहा है, कभी कर लो कभी नहीं करो, इट्स ओके इट्स फाइन, अपनी मनमानी अपनी मनचाही जिंदगी, समझ में आ रहा है। मगर अब समझ में आता है लाइफ के बारे में, हाँ नहीं ऐसा नहीं। तो ये सब मारिफत कहाँ से मिल रही है, कुरान से मिल रही है। अब अल्लाह को पहचानने लग रहे, अल्लाह को जान रहे कि अल्लाह जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है ना। तो ये जो नाशुक्रीपन है बहनों, हमको हमारी जिंदगी से निकाल देना है। शैतान तो लंबी लंबी उम्मीदें डालेगा, अभी तू जवान है, अभी जी ले तेरी जिंदगी, बुढ़ापे में हम लोग क्या करेंगे, तौबा तिल्ला कर लेंगे, है ना, आखिरत में पता नहीं क्या होता देख लेंगे, अभी तो अच्छा जी ले, तेरे शौक को तेरी ख्वाहिशात को पूरा कर ले। तो इसकी बातों में हमको नहीं आना है, इसके जाल में हमको नहीं फंसना है इंशाअल्लाह। ओके, तो सबको ये आयत अच्छे से समझ में आई बहनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है बहनों? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को ही देखिए ना, अल्लाह ताला ने अपनी कितनी नेमतें दी है। सही बोल रहे हो। अच्छा, ये सब जो बातें है ना बहनों, हम लोग को ये समझ के दूसरों को भी बताना है ना। जी हम मैडम। खुद भी बचेंगे और हमारे औलादों को, हमारे घर वालों को भी हम इंशाल्लाह बचाएंगे, है ना, शैतान सबसे के पहले तो बारे अल्लाह ताला में। की सबसे बड़ी नेमत बाजी आंखें है, फिर बोलने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है, ये सबसे बड़ी नेमत है। बाद में दुनिया की बहुत नेमतें देखेंगे हम। सही सही, बहुत जी सारी नेमतें हैं हमारे पास, पर हम लोग क्या करते हैं ना, नाशुक्री नाशुक्री नाशुक्री। देखो ना, रोज जो हम लोग पेशाब को जाते हैं बहनों, यूरिन पास करते, ये भी कितनी आसानी के साथ हो रहे। आज हमारा जो किडनी है वो डायलिसिस 25 बार कर रहा है बहनों। मुझे पता है, मेरे सगे मामा डायलिसिस करने जाते हैं हफ्ते में 3 बार। कितनी मुश्किल पड़ती है बहनों, कितनी मुश्किल, कितना दर्द, कितना तकलीफ उनको होता है बहनों। जो काम हमारे, मैं एक एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल्स हम बोल सकते हैं। मैं तो एक सिंपल एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। जैसे कि वो बहन ने कहा हमारे आजा है ना, तो हमारी आंखों से लेके हर चीज बहनों, आप यकीन नहीं करोगे, वो जाते डायलिसिस के लिए 4-5 घंटे के बाद आते, सुबह जो जाते शाम को आते बहनों। इतने घंटे, 4-4 घंटे लगते हैं वो खून को साफ करना, वो मशीन में पूरा खून जा रहा है, वो खून पाक हो रहा है, फिर पेशाब
पेशाब जो गंदगी है खून से वो निकाल रहा है, जो किडनी हमारी 25 बार डायलिसिस करती है बहनों, वो काम खाली वो एक मशीन कर रही है, एक बार वो डायलिसिस होता है, इतने घंटे जाते, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, इतने पैसे। हाँ, सोच के देखो बहनों, कितने हमने सुने ना वाकयात के, एक बुढ़ा इंसान था, वो रो दिया जब उसका बिल आया, उसको पेशाब की कोई तकलीफ हुई थी, और जब वो पेशाब के लिए वो उस तकलीफ के लिए जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, जब उसका बिल आया, वो रोने लग गया। तो डॉक्टर्स को क्या लगा कि शायद वो पैसों के लिए वो रो रहा है, तो उसने कहा नहीं, अल्लाह ताला मुझे बुढ़ापे में आके ये तकलीफ दिया, एक टाइम की ये तकलीफ को दूर हटाने के लिए बिल आ गया। सोचो मैं कितने सालों से ये पेशाब मुझे रोजाना इतनी आसानी के साथ हो रहा है, और अल्लाह ताला कभी इसका बिल नहीं मांगा, है ना। तो कितना भी हम अल्लाह का शुक्र करें उतना कम है बहनों, हमेशा शुक्र करना है, हमेशा शुक्र करना है। कोई भी चीज का हम नाशुक्री नहीं करेंगे बहनों, कोई भी चीज का। जो नाशुक्री करता है ना बहनों, याद रखना वो जन्नत में ही नहीं जा सकता। नाशुक्री इतना बड़ा खराब चीज है बहनों, हमेशा याद रखना, शुक्र शुक्र शुक्र, सब बर्दाश्त करे, सब्र करे, हमेशा अल्लाह के हर फैसले पे राजी रहे। देखो बहनों, इमाम अहमद दीदाद बहुत बड़े स्कॉलर थे बहनों, पूरी जिंदगी उन्होंने दीन का काम किए, हम लोग जैसे नहीं बहनों। वो तो साउथ अफ्रीका में जाके स्कॉलर्स, बड़े बड़े क्रिश्चियन के स्कॉलर्स, उनका प्रीस्ट, उनका जो भी था, पादरी बोलते ना, उसके सामने डिबेट करते वो, ओके। और वो इतने सारे डिबेट्स किए, इतने सारे लोग मुसलमान हुए, हाँ, क्रिश्चियन मिशनरी हार मान गई उनके सामने, यानी कभी हर डिबेट में वो जीत कर आते थे। मगर जब उनके लास्ट में ऐसा हुआ कि वो पूरी बॉडी उनकी जो थी वो बिस्तर पे थे बहनों, ओके, पूरा जो था उनका बॉडी, वो मतलब लास्ट के बहुत साल वो बिस्तर पे आ गए। तो सब लोगों ने क्या कहा कि अरे नाउजुबिल्ला, जो क्रिश्चियन थे उन्होंने क्या कहा कि अरे देखा, ये हमारे बारे में सब होता था ना, अल्लाह ने उसको सजा दी, गॉड ने पनिश किया। लोग तो ऐसे ही बोलेंगे ना, पर अगर वो आदमी को जाके उस हालत में देखे ना बहनों, तो वो आदमी उस हालत में भी क्या कर रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। सोचो बहनों, पूरा बॉडी पैरालाइज, सिर्फ उनकी क्या चल रही है, फेस चल रहा है, बात नहीं कर सकते, सिर्फ स्माइल करते थे, और आंखों से ब्लिंक करते थे, और वो बताते थे एक एक अल्फाबेट, यानी कि A to Z है ना, लिखा हुआ रहता है बहनों। और जब कोई बोलेगा ना ABCD, तो वो सब ब्लिंक करेंगे, तो वहां पे रुक जाने का। तो वो एक एक हर्फ है ना, वैसा एक एक वर्ड लिखते थे, एक एक सेंटेंस लिखता था कोई इंसान उनके लिए। हाँ, और उसके बाद बहनों, वो वहां से भी बैठ के दीन का काम कर रहे, वहां पर भी कोई क्रिश्चियन मिशनरी आई और कितने लोग मुसलमान होके गए, यानी कि वो स्टेज में भी वो मुस्कुरा रहे, हंस रहे, और वहां पर भी वो दीन का काम कर रहे। यानी कि सोचो उनके क्या दर्जात बुलंद होते रहेंगे, सोचो। हाँ, और वैसे ही स्टीवन हॉकिंस था बहनों, जो कि उसको भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। ये स्टीवन हॉकिंस का नाम आपने सबने, स्टीफन हॉकिंस, उसका नाम आप सबने सुना होगा। और वो भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी था बहनों, बहुत इंटेलिजेंट। मगर उसको एक ऐसी बीमारी हुई थी कि उसके भी पूरे आज़ा जो है वो पूरे खराब हो गए। सिर्फ उसका भी क्या था, आंख ब्लिंक करना था। पर उसको देखो ऐसी टेक्नोलॉजी दिए बहनों कि उसके ऐसी एक मशीन लगा दिए, जब वो आंखें ऐसे ऐसे फड़कता था तो वो कंप्यूटर में बराबर क्लिक होता था, वो कंप्यूटर के थ्रू अपना अपना स्पीच, अपनी बात वो कर सकता था। उसने वैसी हालत में भी बहुत सारी किताबें लिखी। हाँ, मगर वो नाउजुबिल्ला अल्लाह के बारे में गलत बोलता था बहन। हाँ, अब ये इतना मशहूर आदमी, इतना फेमस आदमी, इतना उसको दौलत थी, इतनी शोहरत थी, इतना स्मार्ट बहनों, इतना स्मार्ट कि उसके लिए ऐसा कंप्यूटर बना दिए। क्यों? क्योंकि उसकी लोग चाहते थे कि उसके पास जो नॉलेज है वो सबके पास आए। यानी कि उसने स्टार्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो सब बात बताए जो अब तक साइंस उसको प्रूव नहीं कर पा रही है, यानी कि इतना उसका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा था। हाँ, पर उसका देखो बहनों, नाउजुबिल्ला, उसको वैसी हालत में हमेशा उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी पे मार्क्स मिलते थे, तो के निशान मिलते थे। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे उसको घर बैठे बैठे, जो इंसान इतना डिसेबल्ड है, इतना हैंडीकैप है, उसको कैसे इतना जो है वो
निशान मिल रहे, जख्म का निशान मिल रहा है। तो बाद में पता चला बहनों कि इसकी बीवी इसको मारती थी। बहनों देखो, अल्लाह जब अजाब देने पर आता है तो कैसा अजाब देता है कि रिच एंड फेमस, डिसेबल, मगर फिर भी उसकी हिफाजत नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जाम्पल बोल रही हूँ, टाइटैनिक शिप, जिसका मेकर ने क्या बोला, नाउज़बिल्लाह, कि इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट, कि अगर अल्लाह भी चाहे तो सिंक नहीं कर सकता। अल्लाह ने उसको डुबा के बता दिया, और आज तक भी उसको क्या रखा, निशानी के तौर पे रखा है। आज भी जो लोग उसको देखने गए थे वो भी एक निशानी बन गए, है ना। तो सोचो बहनों, जब अल्लाह तबारक ताला किसी को अजाब देने पर आता है तो उसकी बीवी के थ्रू ही उसको अजाब दिया। उसकी बीवी उसको अकेले में मारती थी, अकेले में जो उसके निशाने थे, यहाँ वहां, ये टूट गया, ये खराब हो गया, उसकी बीवी उसको अकेले में मारती थी। और बाद में ये पता चला, उसने बाद में बताया कि प्लीज मेरे को मेरी बीवी के साथ अकेला मत छोड़ो। समझ में आ रहा है, जब अल्लाह ताला किसी को अजाब देने पर आता है तो घर बैठे बैठे भी उसको, उसके नाशुक्री पर, उसकी हरकतों पर उसको अजाब देता है ना। तो ये सब बातें हम याद रखे। वैसे ही दो लड़के थे बहनों, आई थिंक इंडियंस थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान जो बोलते हैं कब्र में अजाब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन लोग ने क्या किए, नाउज़बिल्लाह, एक कब्र को खोदे, पूरा कांच का बनाए, वहां पे कैमरा फिट करे, उस वहां पे स्पीकर लगाए, क्या क्या तो किए, ये प्रूफ करने के लिए कि जो मुसलमान कहते हैं कि कब्र है, कब्र बरहक है, कब्र का अजाब है। तो उन लोग ने ये सब काम किए बहनों। और आपको पता है फिर क्या हुआ, 1-2 घंटे बहुत अच्छे से गुजरे इन लोग के, बहुत नाच रहे, गा रहे, दोनों कब्र के अंदर, पूरा खड़े नहीं हो पा रहे, घुटनों पे खड़े होके नाच रहे, गा रहे। तो कुछ अल्लाह को है ना बहनों, चैलेंजेस नहीं पसंद। जो टाइटैनिक का ओनर था, उसने चैलेंज किया, वो गया। हाँ, उसी तरह बहनों, जिसने वो सबमरीन जो बनाया था, जो टाइटैनिक को देखने गई थी, उसने भी ऐसे ही दावे किए थे, वो भी गया। उसी तरह ये जो स्टीफन हॉकिंस, जिसने अल्लाह को दावे किया, उसको भी मार पड़ी घर बैठे बैठे ही सही, इतनी शोहरत रख के भी। उसी तरह बहनों, जो ये दो लड़के थे, हाँ, इन्होंने भी ऐसे ही चैलेंज किया अल्लाह से, और अल्लाह ने भी इनको नहीं छोड़ा। अचानक से बहनों ऐसी बारिश शुरू हुई, ऐसी बारिश तूफानी शुरू हुई कि वो जो कब्र बनाए थे उन लोग ने, अंदर, वहां पे खड्डा हो गया, और ऐसा ऐसा मट्टी का वो बोलते ना, पूरा पानी आने लगा, और ये दोनों फिर क्या हुए, हॉस्पिटलाइज हो गए। अल्लाह ने जान छोड़ दिया, इनकी जान बख्श दिया एक इबरत के लिए। मगर दोनों कहाँ पहुंच गए, डर गए, खौफ हो गया इनको, और डर के मारे उनको फिर क्या हुआ, हॉस्पिटलाइज हो गए ये लोग। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह को क्या नहीं पसंद, चैलेंजेस नहीं पसंद, अल्लाह को ये नहीं पसंद। अल्लाह को क्या पसंद है बहनों, आजिजी पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह। बात कहीं से कहीं चले जाती है, हमारी आयतों की तरफ आ जाते हैं बहनों। तो हमें क्या नहीं होना है, नाशुक्रे नहीं होना है। जो भी नाशुक्रा होगा वो शैतान का बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। ओके, तो कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करना। अब जैसे इसने ऐसा कहा तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया, अल्लाह ने कहा गेट आउट, है ना। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि निकल जाओ यहाँ से। एक मिनट, मेरी आयत हट गई। हाँ, अल्लाह ने कहा यहाँ से निकल जाओ, कैसे होके, जलील होकर, कमतर होकर, है ना। और अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम्हारे ऊपर क्या है, लानत है, यानी जलील और ख्वार होकर यहाँ से निकल जाओ। उसके ऊपर लानत है, अल्लाह की रहमत से दूर है, जिल्लत और रुसवाई है उसके साथ। हाँ, और अल्लाह ताला क्या कहा कि जो कोई भी तेरी पैरवी करेगा उनमें से जरूर मैं भर दूंगा जहन्नम को तुम में से सबको सबको। यानी कि अल्लाह तबारक ताला को जब इसने कहा कि या अल्लाह मैं बैठूंगा सीधे रास्ते में, मैं तेरे बंदों को सब जगह से टारगेट करूंगा, मैं सब जगह से उनको बहकाऊंगा, जब उसने ऐसी ऐसी बातें किया, तो अल्लाह अल्लाह वुड हैव सेड कि देखो नहीं नहीं, मैं मेरे बंदों को ही मैं हिफाजत करूंगा, है ना। अगर कोई माँ बाप के सामने अगर बच्चे को आके कोई बोलेगा तेरे बच्चे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तो माँ बाप क्या बोलेंगे, अरे तू हाथ तो लगा के बता, मैं बराबर कर दूंगा तेरे को, है ना। पर अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह ने उल्टा उससे क्या कहा कि तू तो निकल जा, तू तो जलील ख्वार है ही, तू तो रहमत से दूर है, मगर जो कोई भी तेरी पैरवी करेगा तू तो जहन्नम जाएगा ही जाएगा, तेरे साथ वो भी जहन्नम जाएंगे, और मैं जहन्नम को क्या करूंगा, उसी से भर दूंगा। अब ये क्यों कहा जा रहा है बहनों, हाँ, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने हम इंसानों को इतना वो मोहब्बत करता है, इतना वो हमसे करीब है। वो तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि मेरे बंदे जब तुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ,
ہاں تو میرے بندوں کو کہو میں قریب ہوں, میں ہر دعا مانگنے والے کی, پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ہاں تو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, اللہ ہم سے اتنا ہمارے قریب ہے, ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے. اس نے ہم کو جو ہے اس نے وہ ہماری دعائیں سنتا ہے, اس نے ہم کو نور سے نوازا, قرآن کا نور دیا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے نا, کتابیں بھیجی, رسولوں کو بھیجا, حدیثوں کو دیا, کائنات میں قدرت کی نشانیاں ظاہر ہے بہنوں. ہاں اس نے ہم کو عقل دیا, آنکھیں دیا, کان دیا, زبان دیا, حق کو دیکھو, سنو, سمجھو, عقل کا استعمال کرو. ہاں اس نے سب کچھ ہم کو بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے, تمہارے باپ دادا کو نہیں چھوڑا, تم کو بھی نہیں چھوڑے گا, اور فیوچر بتا دیا. ہاں کہ آخرت میں دیکھو کیا ہوگا, تم کو ایسا بہکائے گا, تم ایسی حفاظت کرنا, نہیں تو کل کا دن اس کے ساتھ جاؤ گے, سب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر بھی اگر ایک بندہ پھر بھی اللہ کی نہیں سنتا, وہ من چاہی زندگی جیتا ہے, رب چاہی زندگی نہیں جیتا ہے, تو اللہ بھی پھر اس کو کیا کرتا ہے, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے, اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. فور ایگزامپل میں میرے بچے کو بلا کے بولتی ہوں کہ دیکھ سگریٹ مت پی, سگریٹ کے یہ سب نقصان ہے, کل کینسر ہو جائے گا, کل تیرے کو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میرا بچہ اگر سن کے سگریٹ چھوڑ دیتا ہے, الحمدللہ اس کے لیے ہی بیٹر ہے, وہی بچ جائے گا, اس کی زندگی بچ جائے گی. اگر میرا بچہ میری بات نہیں سنتا, ضد کرتا ہے, اکڑ کرتا ہے, میری بات, میں اس کی خیر خواہ ہو کے بھی میری بات اگر نہیں سن کے وہ بولتا ہے نہیں تم کتنا بولتے بولو, میں تو وہی سگریٹ پیوں گا, میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں. ماں بولے گی بولے گی بولے گی, پھر کیا بولے گی, جانے دے, چھوڑ دو, میں دیکھو اچھائی بتا دی, اس کی برائی بتا دی, سب بتا دی, پھر بھی دیکھو پینا ہے بولے تو جاؤ, میں کچھ نہیں کر سکتی. ہم لوگ کیا بولتے, جا کے مرو, ہے نا. تو اسی طرح بہنوں اللہ بھی کیا کرے گا, ہماری حفاظت نہیں کرے گا, ہم کو نہیں بچائے گا, ہم کو ہماری گمراہی میں چھوڑ دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو یہ بات بھی ہم کیا کریں, یاد رکھیں. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ, ہاں ابھی یہ سب باتیں کب ہو رہی ہیں, جب صرف آدم علیہ السلام تھے بہنوں. ہاں یہ سب باتیں ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ڈویل کرو, یعنی کہ رہو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں. اب پتلا تو بنائے تھے, مٹی سے بنائے تھے صرف آدم علیہ السلام کو, اب یہ زوجہ کہاں سے آ گئی؟ تو اس روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی اکیلے تھے جنت میں, کھا رہے تھے, پی رہے تھے, اکیلے تھے, پر کہیں نہ کہیں ایک لونلی فیلنگ, ہم نے قرآن میں یہ پڑھ چکے, کہیں نہ کہیں وہ اکیلے محسوس کر رہے تھے, وہ کہیں نہ کہیں ایک اکیلا پن. دیکھو جنت میں رہنے کے باوجود بھی بہنوں ان کو ایک چیز, ایک لونلینس, ایک اکیلا پن ان کو رہ رہا تھا, سکون نہیں مل رہا تھا, ہے نا. کوئی تو ایک انسان کو چاہیے بہنوں ساتھ میں. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کی لیفٹ ہینڈ کی پھسلی سے, سب سے نیچے کی پھسلی سے کون نکل کر آئے, حوا علیہ السلام نکل کر آئے. اور حوا علیہ السلام کیسے تھے, سب سے خوبصورت عورت تھے بہنوں, یعنی ایک کمپینین شپ ان کو مل گئی, ایک ساتھی ان کو مل گئی, اور اس سے پھر کیا ہوا, ان کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کون, زوجہ کون, حوا علیہ السلام کو کہا کہ تم دونوں کہاں رہو, جنت میں رہو. اوکے. اور ان سے کیا کہا کہ تم دونوں دیکھو, بار بار سیگا کس کا آ رہا ہے, ڈویل آ رہا ہے بہنوں, دو ہے نا, دونوں رہو, دونوں کھاؤ, جہاں سے بھی تم دونوں چاہو, یعنی کہ پورا جنت تمہارے لیے حلال ہے, جہاں سے بھی تم کو کھانا ہے تم کھاؤ. صرف کیا منع ہے, بس تم نہیں قریب جانا, دونوں قریب مت جانا اس درخت کے, ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے, یعنی کہ تم دونوں کس میں سے ہو جاؤ گے, حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں پر کیا آتا ہے بہنوں کہ یہاں پہ میں اس لیے بتا رہی ہوں بہنوں کہ کبھی بھی ہے نا, جو ہمارے کرسچنز لوگ ہیں وہ ہمیشہ حوا علیہ السلام پر نام لگاتے کہ انہوں نے جو ہے وہ نعوذ باللہ, ان کے غلط نالج ہے یہ کہ انہوں نے جو ہے ایک عورت جو ہے, وومن جو ہے نا بہنوں, وہ
وہ اس کو کیا بولتے ہیں, جو ہوا علیہ السلام کو بھی لوگ ایو بولتے, ایول سے ناؤز باللہ بولتے, یعنی کہ وہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ ان کے بارے میں غلط باتیں بولتے بہنوں, کہ عورت نے بہکائی, عورت ہی جو ہے آدم علیہ السلام کو ایسا کی. نہیں بہنوں, ہے نا, یہ سب باتیں غلط ہے. اور یہ باتیں ہم کو کیسے معلوم پڑتا ہے؟ نیکسٹ آیت سے پتا چلتا ہے کہ وسوسے ڈالا ان دونوں کو شیطان نے, دونوں کو ڈویل آتا ہے بہنوں, ڈویل فارم میں آ رہا ہے, یعنی کہ صرف جو ان کی کتابوں میں کیا بتاتے ہیں کہ شیطان جو ہے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا, پھر حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ٹیمپٹ کیا. نہیں بہنوں, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا, صرف قرآن ایک واحد کتاب ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے کہ نہیں, اکوالٹی, یہ جو لوگ جو بولتے ہیں نا عورت کو اکوالٹی نہیں دی جا رہی ہے, فیمنزم, ہاں, عورت کو مظلوم, اب یہاں دیکھو ان کی کتابیں غلط بتاتی ہے, ان کی کتابیں عورت کو غلط بتاتی ہے نا, عورت کو کہتی ہے عورت ایول ہے, عورت جو ہے ناؤز باللہ اس نے بہکائی. پر نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, دونوں کو شیطان نے وسوسے ڈالا, دونوں نے جو ہے وہ درخت کے قریب گئے, دونوں پھسل گئے, دونوں سے غلطی ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کو بولتے ہیں کہ دونوں سے ہوا بہنوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اکوالٹی کس میں ہے؟ قرآن میں ہے, اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, ہے نا. تو یہ بھی ہم بہنوں یاد رکھیں انشاءاللہ. اب دونوں کو اس نے کیا کر دیا؟ بہکایا, وسوسے ڈالا, تاکہ ظاہر ہو جائے ان دونوں کو, کیا ظاہر ہو جائے؟ ان کے شرمگاہ, ان کے پرائیویٹ پارٹس جو ہے اس نے وسوسے ڈالا تاکہ کھل جائے, ظاہر ہو جائے ان دونوں سے جو کہ چھپا ہوا تھا ان سے. یعنی کہ جو پرائیویٹ پارٹس ان سے چھپا ہوا تھا وہ کیا ہو گیا بہنوں؟ ظاہر ہو جائے. اس کا انٹینشن کیا تھا وہ بھی جان لے کہ اس نے کیوں یہ سب چاہا. ہاں, اب کیا ہوا بہنوں؟ جیسے اس نے وسوسے ڈالا, جیسے وہ درخت کے قریب ہو گئے, انہوں نے جو بھی کیے ہم کو نہیں پتا. لوگ بہت بولتے ہیں کہ جنت تھا, شیطان کیسے آ گیا, شیطان سانپ کے روپ میں آیا, شیطان جو ہے دروازے کے نیچے سے آیا. تو یاد رکھنا بہنوں, شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. وہ جیسے ہمارے خون میں ہمارا بلڈ فلو ہوتا ہے ویسا وہ آتا ہے, اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ دور سے بھی رہ کے ہم کو بہکا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وسوسے ڈال سکتا ہے وہ, تو اس کو ایسی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. الگ الگ کتابوں میں الگ الگ باتیں آتی ہے, واللہ عالم کیا صحیح ہے. جو قرآن بتا رہا ہے ہم اسی کو لے کے چلیں گے. کتنے لوگ بولتے ہیں ایپل کا درخت تھا, وہ لوگ ایپل ٹری بتاتے ہیں نا, کرسچنز لوگ, ہاں, کھایا ہوا ایپل ٹری. اور کتنے لوگ بولتے گندم کا جھاڑ تھا. سب واللہ عالم بہنوں, اللہ نے صرف کہا درخت ہے تو ہم درخت کو لے کے چلیں گے. اور اللہ نے پھر کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ نہیں, میں نے تم کو منع کیا تھا کہ کیا نہیں جاؤ, اس درخت کے قریب نہیں جاؤ, ورنہ سوری ایک سیکنڈ, شیطان نہیں ہے بول رہا ہے بہنوں, اوکے سوری, میں کہیں اور چلی گئی. اب جو ہے شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے وہ دونوں کو تاکہ ظاہر ہو جائے ان دونوں کو جو چھپا ہوا تھا ان سے, ان کے پرائیویٹ پارٹس, ان کا شرم کا. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا, شیطان نے کہا کہ نہیں, تم کو یہ منع کیا ہے تمہارے رب نے اس درخت کے قریب جانا, مگر کیوں منع کیا ہے؟ تاکہ تم نہ ہو جاؤ فرشتے, یا اگر تم اس کے قریب چلے جاؤ گے تو تم کیسے ہو جاؤ گے؟ فرشتوں کے جیسے ہو جاؤ گے, یا تو پھر تم کیسے ہو جاؤ گے؟ امورٹل ہو جاؤ گے, ہمیشہ جینے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب شیطان جو ہے وہ ان کو کیسے بہکا رہا ہے؟ ایک تو ان کو بول رہا ہے یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تو تم امورٹل ہو جاؤ گے. اور اس نے کیا کیا بہنوں؟ شیطان نے قسم کھائی وہ دونوں کے سامنے کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں, نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں, ایک دم سنسیئر ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سنسیئر ایڈوائزر ہوں. اب اس نے کیسے بہکایا ہمارے باپ داداؤں کو, یہ بھی ہم انشاءاللہ جان لیں گے. اس نے کیا کہا بہنوں کہ یہ جو درخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے نا, وہ کیوں منع کیا ہے پتا ہے؟ اگر تم قریب ہو جاؤ گے, اس درخت کے کھا لو گے تو تم فرشتے ہو جاؤ گے. تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا بہنوں آدم علیہ السلام کو؟ وہ کیوں ٹیمپٹ ہو گئے؟ فرشتے کے نام کو سن کے کیوں ٹیمپٹ ہو گئے بہنوں؟ کیونکہ انسان کے اندر ہے وہ
وہ دیکھو حالانکہ انسان اشرفُل مخلوقات ہے نا, مگر وہ ٹائم پہ کیا لگ رہا ہے کہ ہاں میں بھی فرشتے کیسا بن جاؤں نا, فرشتے نور کے بندے ہوئے, میں بھی نور کا بن جاؤں گا, فرشتے کہیں بھی اڑ کے چلے جاتے, کہیں بھی کہاں بھی ہے نا, میں بھی ویسے ہو جاؤں گا, فرشتوں کے جیسے میں بھی اللہ کا جو ہے قریب ہو جاؤں گا, ہے نا. کیا کیا تھاٹس انسان کے لائف میں آتے, ذہن میں آتے, رائٹ. تو یہاں پر شیطان کو سب پتا تھا. اب دیکھو بہنوں, انسان کی یہ فطرتاً سوچ بھی ہے, وہ کیا پسند کرتا ہے بہنوں کہ ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں, ہمارے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں کہ ارے میں بھی ان کے جیسے رچ بن جاؤں, میں بھی اس بہن کے جیسے پیسے والی بن جاؤں, یہ بہن اتنا گھومتی پھرتی, میں بھی ایسی ہو جاؤں. اس کے لیے حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے دین کے لائن سے اپنے اوپر والوں کو دیکھو, اور دنیا کے لائن سے اپنے نیچے والوں کو دیکھو, ہے نا. تو یہاں پر دیکھو بہنوں, ایک تو ہے نا, اس نے کیا کہا کہ تم فرشتوں کے مانند ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ جینے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو انسان کو جینے کی بھی کیا ہے, ہرس ہے, تمنا ہے. کوئی موت پسند نہیں کرتا ہے بہنوں, اور فرشتوں کو دنیا میں کوئی موت نہیں ہے, کل آخرت میں موت ہے بہن, مگر دنیا کی لائف میں کوئی موت نہیں ہے فرشتوں کو. تو کس کو بھی کوئی بھی چاہے گا نا کہ چلو میں فرشتہ ہو جاتی ہوں, ہاں نور کی ہو جاؤں گی, میں بھی اڑوں گی پھروں گی, میں بھی جو ہے فرما برداری کروں گی, میں بھی جو ہے موت نہیں آئے گی, ہے نا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی بہنوں, ان کو بھی موت پسند نہیں تھی. جب ملک الموت ان کے سامنے آئے تو وہ انہوں نے بھی کیا کیا, اس کو تھپڑ مارا, ہے نا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ روح قبض ہو جائے. تو اسی طرح بہنوں یہ انسان کے اندر فطرتاً ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, یہ چیز ہمارے اندر ہے. یہ شیطان کو پتا ہے کیونکہ وہ بہت پہلے سے تھا, ہے نا, وہ تو جنات کے زمانے سے تھا, اس کو پتا تھا کہ یہ انسان کے اندر یہ سب ہے خواہش. تو اس کے لیے اس نے کیا کیا, وسوسے ڈالا. اور یاد رکھنا بہنوں کہ جو عیاشی وہی کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے رہتے. اب یہ فروٹ جو تھا, یہ جو وقت ہے نا بہنوں, یہ جو جنت میں ڈالا گیا تھا, یہ بیسیکلی ایک ٹریننگ پیریڈ, ایک ہے نا, بولتے نا ایک ٹرائل بیسس, ایک سیمپل پیریڈ تھا. یعنی کہ دیکھو جنت میں کوئی چیز حرام نہیں ہے, وی آل نو دیٹ. تو جو اسکالرز ہیں وہ کیا بولتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک ایسی جنت میں ڈالا گیا جہاں پہ ٹریننگ ہو جائے. اللہ نے تو آلریڈی کہہ دیا تھا کہ ان کو میں زمین پہ رکھنے ہی والا ہوں. اب زمین پہ ہر چیز حلال ہے سوائے چند چیزوں کے. تو یہاں پر بھی وہ ٹریننگ کے لیے اللہ نے ان کو ایسی جنت میں ڈالا جہاں پہ سب جائز تھا سوائے ایک درخت کے. تو اللہ کو بیسیکلی ہم کو کیا کرنا تھا, ایک ٹریننگ کرنا تھا, ایک جنت کی خواہش ہمارے اندر ڈالنا تھا, بتانا تھا کہ سب جائز ہے سوائے کچھ چیزیں کے, ہے نا. تو ویسے ہی بہنوں یہاں پر کیا ہوا کہ شیطان نے وسوسے ڈالے, اور کہیں نہ کہیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے. یہ تو قسم کھا کے بول رہا ہے, یہ اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. دونوں کے سامنے اس نے جھوٹی قسمیں کھائی بہنوں. تو یاد رکھنا, جب انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہے, اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کیا ہے, بربادی اور ذلیل اور رسوائی ہے بہنوں. ہم کو کبھی بھی قسم نہیں کھانا ہے. جھوٹی قسم جو انسان کھاتا ہے, جیسے شیطان کھایا تھا, سمجھ میں, شیطانی کام ہے یہ. تو ہم کو کیا کرنا ہے, اس سے بہت زیادہ بچنا ہے. اور جیسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے قسم, اللہ کی قسم سنے تو وہ لوگ کیا ہو گئے, ڈر گئے بہنوں. وہ اللہ کو بہت بہت مانتے تھے, اور نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں اللہ کا نام سنتے وہاں گھبرا جاتے. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے بھی جب یہ قسم دیکھے کہ وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے, تو وہ بھی کیا ہو گئے, بہت نرم دل ہو گئے, اور اس کی باتوں میں آ گئے, اور کیا ہو گئے, بہک گئے. اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہم انشاءاللہ کل کریں گے. یہیں تک ہمارا سبق رکھ لیتے ہیں. اوکے, الحمدللہ. دعا پڑھ لیتی ہوں بہنوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ. سب کو بہنوں آج کی